1980 کی دہائی میں پورے امریکہ میں اس کی کرامات کا ڈنکا بجتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ خدا خود اس سے بات کرتا ہے۔ یہ اپنے سامنے آنے والے مریضوں کو ان کے نام، ان کے مکمل پتے اور ان کی بیماری کی تمام تر تفصیلات بتا دیا کرتا تھا۔ John 3784 Archwood Road. God is burning those blood clots out of his veins, out of his arteries. اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ یہ جنات اور شیاطین سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ یہ اپنے سامنے آنے والے مریضوں کو اپنی دوائیں پھینکنے کا کہتا اور وہ ایسا ہی کرتے۔ یہ ویل چیئر پر موجود مریضوں کو حکم دیتا کہ اٹھو اور چلو۔ ویل چیئر پر موجود مریض اٹھتے اور چلنے لگتے۔ Stand up, walk on your own. اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ یہ پرانی سے پرانی اور لا علاج سے لا علاج مرض کا بھی علاج کر سکتا ہے، اس لیے کہ خدا خود اس سے بات کرتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں پورے امریکہ سے لوگ اس کے مذہبی اجتماعات میں شریک ہوتے تھے۔ یہ مذہبی اجتماعات منعقد کرتا اور ان مذہبی اجتماعات کی ریکارڈنگ کے لیے اس نے درجنوں کیمرہ مین ہائر کر رکھے تھے۔ ایک پوری میڈیا ٹیم تھی، ایک پورا پروڈکشن ہاؤس تھا جو اس کے مذہبی اجتماعات کی ریکارڈنگ کرتا اور پھر یہ امریکہ کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر ٹائم خرید کر ان پروگرامز کو نشر کرواتا تھا، اپنا نمبر دیتا جس سے مزید مریض اس سے رابطہ کرتے اور اگلی بار اس کے مذہبی اجتماعات میں اور زیادہ لوگ شریک ہوتے۔ 1980 کی دہائی میں اس شخص کو موصول ہونے والے نذرانوں اور عطیات کی ماہانہ رقم تقریباً $5 لاکھ تھی، جو آج تقریباً 15 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ سو آج کے 15 کروڑ روپے یا آج کے $5 لاکھ 1980 کی دہائی میں کتنی ویلیو رکھتے ہوں گے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ خدا سے باتیں کرنے کے دعوے دار اس شخص کا نام تھا پیٹر پاپوف۔ اور اب آئیے پیٹر پاپوف ہمارے شف شف والے بابا سے کس طرح سے مماثلت رکھتا ہے۔ دونوں شفا کے نام پر لوگوں کو لوٹتے رہے، دونوں خدا کے نام پر لوگوں کو لوٹتے رہے، دونوں مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹتے رہے، دونوں کیمروں کا استعمال کرتے رہے۔ وہ 1986 میں کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے ٹیلی ویژن چینلز پر ایئر ٹائم خرید کر لوگوں کو بے وقوف بناتا رہا، اور شف شف والی سرکار یعنی حق خطیب سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بناتا رہا۔ پیٹر پاپوف بھی ویل چیئر سے لوگوں کو کھڑا کرنے کا ڈرامہ کرتا اور 40 برس بعد آج بھی حق خطیب اور شف شف ویل چیئر سے لوگوں کو کھڑا کرنے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ پیٹر پاپوف بھی اپنے خلاف اٹھنے والی تمام تر آوازوں کو شیطان کا ایجنٹ قرار دیتا، جبکہ حق خطیب اور شف شف اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو ختم نبوت کے خلاف قوتوں کا ایجنٹ قرار دیتا ہے۔ پیٹر پاپوف نے لاکھوں کروڑوں ڈالرز کمانے کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے بائبل سے متعلق جذبات کو استعمال کیا اور کہا کہ وہ کمیونسٹ علاقوں میں گرم ہوا والے غباروں کے ذریعے بائبل کے نسخے بھیجے گا تاکہ مذہب کی خدمت کی جا سکے، عیسائیت اور کرسچینٹی ترویج پا سکے۔ بالکل ویسے ہی لوگوں کے جذبات کا استعمال کرتے ہوئے حق خطیب اور شف شف نے نعوذ باللہ ختم نبوت کے عقیدے کا استعمال کیا اور کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں اپنے نام پر کروا لی، اس لیے کہ وہ ختم نبوت سینٹرز بنانا چاہتا تھا۔ لیکن نہ تو کبھی بائبل کمیونسٹ علاقوں میں بھجوائی گئی پیٹر پاپوف کی جانب سے، اور نہ ہی حق خطیب کی جانب سے ختم نبوت سینٹرز کا قیام عمل میں آیا، جب تک ہم نے اسے بے نقاب نہیں کیا۔ پیٹر پاپوف نے اپنے پیسے کو بچانے کے لیے امریکہ میں ایک چرچ رجسٹر کروا دیا تاکہ کسی بھی طرح سے لوٹی ہوئی رقم کا آڈٹ نہ کیا جا سکے، اور بدقسمتی سے پاکستان میں بھی حق خطیب اور شف شف ختم نبوت کے مقصد کے پیچھے چھپ کر اپنی اربوں کھربوں روپے کی جائیداد کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ناظرین، جیسے کسی بھی دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسی طرح فراڈ، شعبدے باز، جال ساز،
दगाबाज और लूट मार करने वालों का भी कोई मजहब नहीं होता। ये लोग महज मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं गरीब और सादा हलाल लोगों को लूटने के लिए, मरीजों की मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए। इन दहशतगर्दों की भी ना कोई सरहद होती है, ना कोई अकीदा होता है, ना कोई मजहब होता है और ना कोई नजरिया होता है। पीटर पॉपॉफ या हक खतीब जैसे लोग दुनिया के हर मुल्क में, दुनिया के हर अकीदे में और दुनिया के हर मजहब में पाए जाते हैं। हम इसी तरह के लोगों को बेनकाब करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं और आप सबसे दरखास्त है कि आइए इस जिद्दोजहद में हमारे साथ शरीक हो जाइए।